اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس سلسلہ حج و عمرہ میں جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حج کے واجبات کیا ہیں۔ حج کے واجبات کیا ہے؟ تو حج کے کل 22 واجبات ہیں، یہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، میقات یعنی احرام باندھنے کی جگہ سے احرام باندھنا، یہ حج کا پہلا واجب ہے، یعنی میقات سے بغیر احرام باندھے آگے نہ بڑھنا، آگے نہ گزرنا، میقات کو کراس نہ کرنا احرام کے بغیر، یہ پہلا واجب ہے کہ میقات سے احرام باندھا جائے۔ اگر کوئی میقات سے پہلے بھی احرام باندھ لے تو یہ بھی درست اور جائز ہے۔ نمبر 2، سعی کرنا۔ سعی کرنا یہ حج کا دوسرا واجب ہے، یعنی صفا مروہ کی سعی کرنا، یعنی صفا سے سعی کی ابتدا کرے گا اور مروہ پر سعی کا اختتام ہوگا۔ اور اسی طرح میلین اخضرین یعنی جہاں سبز رنگ کی لائٹیں ہیں اس فاصلے میں تیز دوڑنا، یہ دوڑ کر گزرنا، یہ سارا پروسیس، یہ عمل سعی کہلاتا ہے۔ صفا سے مروہ تک اور اس کے درمیان میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا، یہ عمل سعی ہے۔ تو سعی کرنا یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے کہ اگر کوئی عذر یا مجبوری نہ ہو تو پیدل سعی کرنا، اگر بندہ تندرست و توانا ہے تو پیدل سعی کرنا یہ واجب ہے۔ تو بلا عذر سواری پر سوار ہو کر، کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کر یا ویل چیئر کے اوپر سعی کرنا یہ درست عمل نہیں، بلکہ جب تک ہمت اور طاقت ہو تو پیدل سعی کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح حج کا چوتھا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ دن کو میدان عرفات کے اندر وقوف کیا ہے تو غروب آفتاب تک وہاں وقوف کرنا، غروب آفتاب تک ٹھہرنا، یہ حج کا چوتھا واجب ہے۔ اگر کسی نے غروب آفتاب کے بعد یعنی رات کے وقت وقوف کیا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص حد متعین نہیں کہ کسی خاص حد یا وقت تک وہاں ٹھہرا رہے، البتہ وہ اس واجب کا تارک ہوگا کہ غروب آفتاب تک یعنی دن کے وقت وقوف کرنا اور غروب آفتاب تک ٹھہرنا اس کے لیے واجب تھا، اس واجب کا البتہ وہ تارک ہوگا۔ تو یہ ہے حج کا چوتھا واجب کہ دن کو میدان عرفات پر وقوف کرنے والا غروب آفتاب تک عرفات میں وقوف کرے، غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرا رہے۔ اسی طرح حج کا پانچواں واجب ہے کہ میدان عرفات میں امام حج نے اگر تاخیر کی اور وقت سے زیادہ تاخیر کر دی تو پھر امام حج سے پہلے چلے جانا یہ اس کے لیے جائز ہے، وگرنہ وہ امام حج کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اسی طرح اگر امام حج کے چلے جانے کے بعد رش کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے بندہ میدان عرفات میں ٹھہرا رہا تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ حج کا چھٹا واجب ہے مزدلفہ میں وقوف کرنا، اور یہ وقوف طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک یہ وقوف مزدلفہ میں یہ واجب ہے۔ اسی طرح حج کا ساتواں واجب ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ پہنچ کر ان کو اکٹھا کر کے عشاء کے وقت میں ادا کرنا، یہ حج کا ساتواں واجب ہے۔ اسی طرح آٹھواں واجب ہے رمی جمار، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا یہ حج کا آٹھواں واجب ہے، اور یہ عمل قربانی اور سر منڈانے سے پہلے کر لینا، یعنی جو پہلے دن کنکریاں ماری جائیں گی بڑے شیطان کو تو یہ عمل قربانی اور سر منڈانے سے پہلے کر لینا یہ واجب ہے۔ اسی طرح حج کا نواں واجب ہے کہ سر منڈانا یا بال کو تروانا یعنی حلق یا تقصیر یہ مینا یا حدود حرم کے اندر ہو، مینا یا حدود حرم سے باہر نہ ہو، یہ حدود حرم کے اندر ہو۔ اسی طرح 10واں واجب ہے کہ حج قران یا حج تمتع کرنے والا قربانی کرے، حج قران یا حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی بھی یہ واجب ہے، جبکہ حج افراد والے پر قربانی یہ واجب نہیں ہے۔ اس کو دم شکر بولتے ہیں، تو یہ قربانی، یہ دم شکر یہ حج تمتع کرنے والے اور حج قران کرنے والے ان دونوں پر یہ واجب ہے۔ اسی طرح حج کا 11واں واجب ہے کہ قربانی کا حدود حرم اور ایام نہر کے اندر ہونا،
یہ بھی حج کا واجب ہے۔ اور قربانی کے بعد پھر سر مڈانا، حلق کرنا یا تقصیر کروانا، یہ عمل قربانی کے بعد ہو، قربانی سے پہلے نہیں کر سکتے، اس میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ اسی طرح حج کا 12واں واجب ہے کہ طواف زیارت کا اکثر حصہ یہ ایام نہر میں ہو۔ عرفات سے واپسی پر جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت کہا جاتا ہے، اور اسے طواف افادہ یا طواف فرض بھی کہا جاتا ہے۔ حج کا 13واں واجب ہے کہ طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا، یعنی حتیم کو طواف میں شامل کرنا، حتیم کے اندر سے ہو کے طواف نہ کیا جائے بلکہ حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے۔ اسی طرح 14واں واجب ہے کہ داہنی طرف سے طواف کرنا، داہنی طرف سے طواف کرنا، وہ اس طرح کہ طواف کرنے والے کے بائیں طرف کعبہ معظمہ ہو، بائیں طرف کعبہ معظمہ ہو، الٹا طواف نہ کیا جائے بلکہ داہنی طرف سے طواف کرنا، یہ حج کا 14واں واجب ہے۔ اسی طرح حج کا 15واں واجب ہے کہ کوئی عذر یا مجبوری نہ ہو تو پیدل طواف کرنا، البتہ اگر کوئی عذر یا مجبوری ہو تو پھر سواری پر سوار ہو کر بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حج کا 16واں واجب ہے کہ طواف کرنے والے کا جنابت سے پاک ہونا، یہ بھی ضروری ہے، اور باوضو ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر حالت جنابت میں یا بے وضوئی کی حالت میں طواف کیا ہے تو پھر اس کا دہرانا یہ لازم ہے۔ اسی طرح طواف کرتے وقت سطر کو چھپانا یہ بھی واجب ہے، اور اسی طرح طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز تحیۃ الطواف ادا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اسی طرح کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر مڈانے اور طواف زیارت کرنے میں ترتیب یہ بھی واجب ہے کہ یہ تمام ارکان ایک ترتیب کے ساتھ کیے جائیں گے، الٹ پلٹ انہیں نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو 20واں واجب ہے وہ ہے طواف صدر۔ طواف صدر اسے طواف وداع بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عازمین حج جو میقات کے باہر سے آئے ہیں ان کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ جب وہ مکہ چھوڑنے لگیں تو اس سے پہلے وہ طواف وداع کریں گے، تو یہ بھی حج کا یہ 20واں واجب ہے۔ اسی طرح 21واں واجب ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد اور طواف زیارت کر لینے سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی جائے، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح 22واں واجب ہے کہ احرام کے تمام ممنوعات کی پابندی کی جائے، حالت احرام میں جتنے بھی ممنوعات ہیں ان کا پابند رہا جائے۔